کہ خبردار تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، خبردار کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، یا کالے کو گورے پر، یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ مسلمانوں، آج مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ سب پر ظاہر ہے۔ مسلمانوں کو جانور اور اس کے خون کو پانی سمجھ کر بہایا جا رہا ہے۔ مسجدیں، مزار اور قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول جو کل جہاں کے لیے رحمت ہے، آج انہی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا کیوں کہ جو مسجد لوگوں کے دلوں کو جوڑتا ہو، آج انہیں ہی شہید کیا جا رہا ہے؟ ایسا کیوں کہ جو قرآن معاشرے سماج کی آگ کو بجھاتا ہو، آج انہیں ہی نظر آتش کیا جا رہا ہے؟ ایسا کیوں کہ جو رسول لوگوں کو، انسانوں کو انسانیت سکھاتا ہو، آج انہی پر اعتراض کیا جا رہا ہے؟ یقیناً اس لیے کہ ہم نے حب رسول کے حقیقی مفہوم کو بھلا کر ایک خود ساختہ مفہوم اپنا لیا ہے۔ اپنے قول، افعال اور اعمال کو قرآن و حدیث کے مطابق بنانے کی جگہ صرف زبانی دعووں اور قولی عبادات کو حب رسول کی نشانی سمجھ لیا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق اللہ کی مقدس قرآن اور اللہ کے رسول کی احادیث کے معنی و مفہوم سمجھنے کی حد تک اس قدر تحریف کر دی ہے کہ نہ کوئی برائی ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بنتی ہے اور نہ کسی آلودگی سے ہمارے تقوی کا لباس میلا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے دنیا کی محبت اور مال و دولت کے حفظ سے دامن بچانے کا حکم دیا، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ بعض حالات میں ہم نے حب رسول کے دعوے تک کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے، ڈاکوؤں اور چوروں کی طرح ہم ایک دوسروں کا حق تلف کرتے ہیں اور وحشی جانوروں کی طرح ایک دوسروں پر ظلماتے ہیں۔ دنیا میں سب کچھ ہے، لیکن امن، چین، شانتی نہیں۔ دنیا میں آج سب کچھ ہے، لیکن چین اور امن نہیں۔ پارٹیاں پارٹیوں کے ساتھ، قومیں قوموں کے ساتھ اور افراد افراد کے ساتھ باہم دست باگے باہ ہیں۔ آج ہر انسان کا یہی مسئلہ ہے کہ ان تمام پریشانیوں کا حل کیا ہے، ان تمام غموں کا حل کیا ہے؟ حضرات محترم، ان تمام پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب انسان کسی شعبہ حیات میں قدم رکھتا ہے تو اس کی فطری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے سامنے زندگی، یعنی اس نے زندگی کے جس حصے کو جینا شروع کیا ہے، اس کے سامنے اس میں کوئی اچھا نمونہ ہوتا جسے دیکھ کر وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کمال یہ ہے، سیرت طیبہ کا کمال یہ ہے کہ دنیا کا ہر فرد اپنی اپنی حیثیتوں کے مطابق آپ کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ دنیا کا ہر شخص حضور کی زندگی کی نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان 23 سال پہلے عرب سے باہر چلا گیا ہوتا اور 23 سال بعد ایک مکہ، مدینہ اور ان علاقوں میں لوٹتا جہاں حضور نے انقلاب برپا فرما دیا تھا، تو اسے اپنی آنکھوں پر اعتماد کرنا، یقین کرنا دشوار ہو جاتا۔ اس لیے یہ باور کرنا دشوار ہو جاتا کہ وہ اسی علاقے اور انہی لوگوں کے درمیان واپس آیا ہے جنہیں چھوڑ کر وہ گیا تھا۔ اس مختصر سے عرصے میں، اس تھوڑے سے ٹائم میں جو زبردست تبدیلی
فرد کے اخلاق، اعمال، گفتار و رفتار اور کردار و معمولات میں آ گئی تھی، اسے صرف معجزات قلب ماہیت ہی کہا جا سکتا ہے۔ حضرات محترم، عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، گلیاں، بازار، مجالس و کاروبار، ہر چیز ایک سر بدل گئی تھی۔ ان کے لہجے، ان کے معمولات، ان کی دلچسپیاں، ان کے ذوق و شوق اور مصروفیات سبھی کچھ بدل گیا تھا۔ مسجد کے نام سے ایک نیا ادارہ وجود میں آ گیا تھا جو ہر محلے میں اور ہر بستی میں موجود تھا، جس میں لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے چرچے، قرأت قرآن کی مجالس، علمی مسائل کے مباحثے اور جنگ و جدل کے بجائے جہاد فی سبیل اللہ کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ تزیہ اوقات کے بجائے 5 وقت کی نمازیں، گپے بازی کے بجائے عوارض وظائف، اور ان کے ساتھ ساتھ وضو اور پاکیزہ مجالس کا اہتمام ہوتا۔ ناپ تول میں عدل، اوزان میں انصاف، آپسی اور بہنی معاملات میں برابری اور مساوات کا بول بالا تھا۔ نہ نسل کا فخر، نہ قبیلے کا زعم، نہ زبان کے برتری کے دعوے اور نہ رنگ کے سفیدی کا غرور۔ سارے انسان خدا کے مخلوق، تمام لوگ خدا کے بندے، اور ان سب کا تنہا وہی ایک معبود جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ حضرات محترم، ہر طرف صداقت شیاری کا سکہ روا تھا، وعدے کی پابندی تھی اور لین دین میں کھڑا کر خدا ترسی اور خدا خوفی کی کیفیت تھی۔ نہ فحش باتیں، نہ فحش کاری کے اڈے، نہ بے پردگی، نہ بے حیائی، نہ بےہودہ گوئی، نہ باپ دادا پر فخر کے قصے اور نہ اپنی بڑائی اور ڈھینگے۔ سب سے بڑا نام اللہ کا اور اس کے رسول کی پیروی کا اہتمام ہی سب سے اعلیٰ طرز عمل قرار پایا۔ عدالتیں موجود تھی لیکن جرائم نابود۔ اگر کسی سے کوئی خطا ہو جائے تو متعلقہ فریق سے معافی مانگنے میں سبقت یا خود اعتراف خطا کر لیتا۔ عدالتیں سب کے لیے برابر تھے، خلیفہ سے لے کر عام انسان تک سب برابر، کسی کے درمیان کوئی امتیاز نہیں۔ دکاندار خوف خدا سے لرزا و ترسا تھے، ناجائز نفع اندوزی کا تصور محال اور ناقص مال دینے کا سوال ہی نہیں تھا۔ اگر کسی گاہک سے کسی مال کا نقص پوشیدہ رہ گیا تو اس کے گھر تک پہنچ کر اس نقص کی وضاحت کی جاتی یا اس کی نسبت سے مال میں کمی، قیمت میں کمی یا پھر مال واپس لیا جاتا تھا۔ بڑوں میں ادب و احترام اور نصیحت، ادب و احترام کا معاملہ تھا اور چھوٹوں میں شفقت، تعلیم و تربیت کا جذبہ تھا۔ حضرات محترم، سپاہی جہاد فی سبیل اللہ کی جذبے سے سرشار اور ان کے لیے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں لڑنا دنیا و ما فیہا کے نعمتوں سے بہتر تھا۔ ہر شخص احساس ذمہ داری، خدا کے سامنے جواب دہی، حق شناسی اور ادائیگی فرض سے سرشار اور پورا معاشرہ اسی کیفیت سے معمول تھا۔ غرض وہ انقلاب جو 23 سال میں برپا ہوا، جس کے لیے حضور ہر لمحہ مستعد اور تیار رہے ہیں۔ یہ 8 سالہ زندگی پوری جنگی کیمپ کی زندگی بن کر گزری۔ ان حالات میں جہاں ہر چند دن کے بعد ایک جنگی مہم درپیش رہتی ہو، کسی نہ کسی دشمن کی طرف سے کوئی نہ کوئی جنگی مہم درپیش رہتی ہو، ان حالات میں اللہ کے رسول نے اللہ کی اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے خاص تائید اور نصرت سے ایسا ہماگیر انقلاب برپا کیا جس کی مثال کہیں ڈھونڈنے سے نہ ملے۔ حضرات محترم، انسان سوچتا ہوگا کہ جس 8 سالہ مہماتی زندگی میں تقریباً ہر چند مہینوں کے بعد ایک جنگ درپیش رہتی ہو، اس میں خون خرابے اور تباہی و بربادی کا کیا حال ہوگا؟ تو تاریخ شاہد اور چشم فلک گواہ ہے
کہ مورخین نے حضور اکرم کے ساتھیوں اور فریق مخالف لوگوں کے جنگی نقصان کے لحاظ سے جو نقشہ پیش کیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس حیرت انگیز اسلامی انقلاب میں جو کل انسان کام آئے وہ صرف 918 ہے۔ کون شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس سے بڑا غیر قانونی انقلاب بھی آج تک دنیا میں کوئی دوسرا برپا ہوا ہوگا، جس کے ذریعے انسان کا ظاہر ہی نہیں بلکہ باطن ہی بدل جائے؟ ایسے انقلاب برپا فرمانے والے سراپا رحمت ہستی کو ہم خاتم النبیین اور رحمت للعالمین نہ کہیں تو کیا کہیں؟ حضرات محترم، جب حضور نے اپنے صحابہ سے کہا کہ خدائے واحد کے سوا تمہارا سر کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، تو پھر یہ تو ہوا کہ ظلم کی تلوار نے ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا، مگر کبھی یہ نہ ہوا کہ ان میں سے کسی کا سر غیر اللہ کے سامنے جھک گیا ہو۔ جب ان سے کہا گیا کہ شراب نوشی، عیب جوڑی، چوری، زنا اور ان جیسے تمام اعمال قبیحہ سے تائب ہو جاؤ اور پھر کسی صورت میں بھی ان کے قریب نہ جانا، تو پھر وہ ایسے طاہر و مطہر ہو گئے کہ شاید فرشتوں کو بھی ان کے تقدس و طہارت پر رشک آتا ہوگا۔ حضرات محترم، جب حضور نے فرمایا کہ زبان کے اختلاف کے باوجود جو شخص مسلمان ہو جائے وہ تمہارا بھائی ہے، رنگ و نسل کہ ان تمام اختلاف کے باوجود جو شخص مسلمان ہو جائے وہ تمہارا بھائی ہے، تو پھر ان کی بستیاں امن کا گہوارہ اور ان کے قلوب محبت و محبت کی دنیا بن گئی۔ حضرات محترم، ایسا تھا کہ جیسے پہلے انسانوں کی آبادی وہاں سے منتقل کر کے کوئی دوسری انسانی آبادی وہاں لا کر بسا دی گئی ہے۔ ہر شخص احساس ذمہ داری، خدا کے سامنے جواب دہی اور حق شناسی اور ادائیگی فرض سے سرشار، اور ان تمام چیزوں کے بعد اسلام کی تمام خوبیوں میں یہ خوبی اور اسلام کے تمام برکتوں کی یہ برکت کہ جب ان کی زندگیوں میں سایہ فغن ہوئی تو بادشاہوں کے تاج ان کے قدموں میں ڈال دیے گئے اور انہیں پوری زمین کا وارث بنا دیا گیا۔ حضرات محترم، آج وہی مسائل ہمیں بھی درپیش ہیں جو عرب معاشرے کو درپیش تھے۔ ان میں خدا، ان میں قرآن آیا، اللہ کے رسول آئے، قرآن کی تعلیمات آئی، انہوں نے خدا اور رسول خدا کی باتوں کو سنا، سمجھا اور تسلیم کر لیا۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے مگر اسلام پر عمل کرنا چھوڑا۔ اپنی عزت اور ذلت کا معیار فقط اسلام کو قرار دیا۔ حضرات محترم، آج ہم برباد اس لیے ہیں کہ تفرقہ بازی میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم رنگ، نسل اور علاقے کی بات کرتے ہیں۔ ارے عرب کے اس جاہل معاشرے میں جب پیغام اسلام آیا تو انہوں نے تمام تفاریق کو مٹا کر وحدانیت کے راہ کو چن لیا، اور آج وہی پیغام ہمارے پاس ہے لیکن ہم اس سے مستفید نہیں ہو رہے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول کی پوری زندگی وحدت انسانیت کا عظیم نمونہ ہے۔ اسلام آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم دیگر قوموں کے ساتھ اتحاد کی بات کرتے ہیں، میل جول کی بات کرتے ہیں، لیکن آپس میں ہی متحد نہیں ہوتے۔ اسلام جس نے ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل کہا، آج انہی کے ماننے والے آج اپنے ہی بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ عرب کے گھوڑے بڑھانے پر لڑنے والے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے، غلاموں کو جانور سمجھنے والے لوگوں کے پاس جب یہ پیغام آیا تو انہوں نے وحدانیت کی راہ کو اپنا کر اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے، لیکن
حضرات محترم، آج امت مسلمہ کے تمام پریشانیوں کا جڑ وحدت ایکتا نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر آج بھی ہم سیرت نبی سے درس لیں اور عملی طور پر اپنی زندگیوں میں نافذ کریں تو یقین جانیں کہ ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔